السلام علیکم ایوری ون، میرا نام کنزا نسیم ہے اور میں کلائمیٹ ایکشن سینٹر میں ایز اے گرین انرجی مینیجر کام کر رہی ہوں. آج ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے سولر ٹیکس، جو کہ ہمارے ریسنٹلی فیڈرل بجٹ میں انٹروڈیوس کیا گیا ہے. تو اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے فرح عتیق. ویلکم فرح. تھینک یو کنزا فار انوائٹنگ می. فرح جو ہے پالیسی ریسرچ ایڈوائزری کاؤنسل میں کام کرتی ہیں، اور آئی ووڈ ویلکم یو ٹو پلیز انٹروڈیوس یور سیلف ہمارے ویورس کو، تاکہ وہ بھی جانیں آپ کو ہماری طرح. میرا نام فرح عتیق ہے اور کرنٹلی میں ایز اے سینئر ریسرچ ایسوسیٹ پالیسی ریسرچ اینڈ ایڈوائزری کاؤنسل میں کام کر رہی ہوں. پریویسلی میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے ایسوسیٹڈ تھی. میرا ایریا آف انٹرسٹ جو اور ریسرچ فیلڈ جو ہے وہ ٹریڈ، کلائمیٹ چینج، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اینڈ ایگریکلچر ہے. سو تھینک یو فار انوائٹنگ می کنزا. اٹس اے پلیزر ٹو ہیو یو فرح. اب اگر ہم ابھی ریسنٹلی بجٹ کو دیکھیں اور انہیں کے اراؤنڈ میں سوالات کو رکھیں، تو سب سے پہلے جو میں اس ٹاپک میں ڈسکس کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اصل میں کہ سولر ٹیکس ہے کیا، اور اب اس سال کے بجٹ میں کیوں انٹروڈیوس کروایا ہے. اس سال ڈفرینٹ میجرز لیے گئے ہیں. آئی ایم ایف کی طرف سے بھی کچھ ریکوائرمنٹس تھیں اور جو ڈومیسٹک مارکیٹ ہے اس کی طرف سے بھی کافی رسپانسز آ رہے تھے. تو گورنمنٹ نے ڈفرینٹ چیزیں جو انٹروڈیوس کی ہیں کلائمیٹ ریلیٹڈ، جس میں سب سے پرومیننٹ اور ڈسکس ہونے والا میجر جو ہے وہ آپ کے امپورٹڈ سولر پینلس کو پہ جو ٹیکسز ہیں وہ 0 سے 18% کی طرف جو ہے لے کے چلے گئے ہیں، جو پہلے ڈومیسٹک پہ صرف اپلائی ہو رہے تھے اب امپورٹڈ پر بھی ہیں. تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو کیا ضرورت فیل ہوئی کہ اچانک سے دے اسٹارٹیڈ ٹیکسنگ سولر پینلس؟ کیونکہ پاکستان جو ہے آن دا وے تھا، ون آف دا کنٹریز تھا جو کہ سولر بوم کی طرف جا رہا تھا بہت تیزی سے، مطلب بہت زیادہ لوگ اڈاپٹ کر رہے تھے سولر کو. تو گورنمنٹ کو کیوں فیل ہوا کہ بھائی اب ٹیکس لگانے کی ضرورت ہے؟ جیسے کہ کنزا اگر آپ نے بجٹ اسپیچ سنی ہو تو اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈومیسٹک انڈسٹری کو گرو کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسی کے لیے وہ ایک کوشچن دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ امپورٹڈ سولرس پر بھی ٹیکس اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ چیز جو ہے کافی ڈسکس ہو رہی ہے ایکسپرٹس سے کہ کافی اچھا میجر نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک سولر بوم کی طرف جا رہے ہیں تو یہ اس کو سسٹیننس کو کافی امپیکٹ کر سکتا ہے. تو یہ والا چیز ہے ان کی طرف سے. تو کہا جا رہا ہے کہ ڈومیسٹک انڈسٹری گرو کرے گی، بٹ یہ ابھی کیونکہ کوئی اس طرح کی کیپیسٹی نہیں موجود ہے ہمارے پاس لارج اسکیل پروڈکشن کی، اور اسمبلی بھی اس طریقے کی موجود نہیں ہے جس طرح کی ڈیمانڈ ہے ہمارے پاس بزنسز کی طرف سے بھی، ہاؤس ہولڈ کی طرف سے بھی، کنسیڈرنگ جو بھی ہمارے پاس الیکٹریسٹی مارکیٹ کے چیلنجز ہیں. تو یہ کافی ایک ڈسکریجنگ اسٹیپ کی طرف دیکھا جائے. آپ نے ہاؤس ہولڈس کا ذکر کیا، تو میں یہ جاننا چاہوں گی جو ہمارے ریگولر کنزیومر ہیں، جو کہ لوکل سٹیزنز ہیں، اور جو ہمارے اسمال بزنسز ہیں جو گھروں سے آپریٹ کر رہے ہیں یا پھر انٹائرلی ای کامرس پہ ریلائی کر رہے ہیں اپنے بزنسز کی گروتھ کے لیے، تو ان کے اوپر کس طرح سے اس ٹیکس کی امپوزیشن کی وجہ سے ان کے اوپر امپیکٹ آئے گا؟ جیسے کہ کنزا میں نے ذکر کیا کہ یہ اوور آل ہماری لانگ ٹرم جو سسٹیننس ہے ہماری رینیوبل انرجی کی ڈپینڈنس کی، اس پہ کافی امپیکٹ پڑے گا. کیونکہ اس کے اندر ایک بہت بڑا جو کنزیومر کے لیے بینیفٹ تھا اس کی افورڈیبلٹی تھی، لیکن یہ کائنڈ آف اگر یہ ٹیکسز لگ جاتے ہیں تو یہ کافی ہٹ کرے گا اس چیز کی افورڈیبلٹی کو. دو ایک دفعہ افورڈ بھی کر لیتے ہیں جو اس کو سسٹین کرنے کے لیے افورڈیبلٹی ریکوائرڈ ہے، مجھے لگتا ہے اسے کافی ہٹ کرے گا. اپارٹ فرام دس سولر بزنسز سے کافی سپورٹ کر پائے تھے، کیونکہ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ الیکٹریسٹی کی اویلیبلٹی اور لوڈ شیڈنگ کے ایشوز، بہت سارے ایشوز ہیں پاکستان میں. تو بزنسز کو کافی سپورٹ ملی تھی وایا سولر. لیکن اگر اس طریقے سے ٹیکسز لگتے ہیں تو یہ کافی ایک ڈسکریجنگ اسٹیپ ہوگا ہاؤس ہولڈ کے لیے بھی اور اسمال بزنسز کے لیے بھی. آپ نے جس طرح سے لوڈ شیڈنگ کی بات کی تو آئی ڈیفینیٹلی اگری، کیونکہ یہی سولر جو ہے لوگوں کے لیے ریلیف تھا کہ اگر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور الیکٹریسٹی پورے دن میں صرف 3 سے 4 گھنٹے آ رہی ہے، تو ایٹ لیسٹ ان کے پاس سولر جیسا انسینٹیو تھا کہ ایٹ لیسٹ دن میں تو الیکٹریسٹی مل ہی جائے گی. اور اب اگر ہم لوکل کنزیومرس ہٹ جاتے ہیں کہ ان کے ہم نے امپیکٹس کی ڈسکشن کر لی، تو اب اگر ہم موو کریں کہ انڈسٹریز ہیں ہماری جو لارج اسکیل آپریٹ کر رہی ہیں، بزنسز ہیں جو کہ انٹائرلی اس پہ ریلائنٹ ہیں، اور بہت تیزی سے بہت ساری فیکٹریز ہیں جو کہ موو کر رہی تھیں سولر کی طرف، تو ان کے اوپر اس ٹیکس کی کیا امپیکٹس آئیں گے؟ اچھا، اگر تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ دوں، کیونکہ پالیسی ریسرچ ایڈوائزری کاؤنسل جو ہے ایکچولی بزنسز کے ساتھ کام کرتا ہے، اور میجرلی ہمارے جو میجر پارٹنر ہے کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، اس کے اندر بزنسز کے جو پرسپیکٹیو اسے گورنمنٹ کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اس کے اندر سب سے بڑا جو وہ کوشچن کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ ان کی کمپیٹیونیس نہیں ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. ان کو انڈسٹریل ٹیرف جو نارمل انرجی ہے اس کے جو ریجنل ٹیرفس ہیں اس سے 2 to 3 ٹائمز ہائی ہیں. اگر آپ انڈیا کے دیکھیں، آپ ویتنام کے دیکھیں، آپ انڈونیشیا کے دیکھیں، تو انڈسٹریل ٹیرف کافی ہائی ہے جو ہماری اوور آل کمپیٹیونیس کو بہت افیکٹ کرتے ہیں. تو افورڈیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اب کافی بزنسز نے سولر کی طرف موو کرنا شروع کیا تھا، اور اس چیز پہ ان کو کافی بینیفٹ ہو رہا تھا. اپارٹ فرام دس جو بڑے بزنسز ہیں وہ
انٹرنیشنل کمپلائنس کی وجہ سے، جیسے کہ EU گرین ڈیل ہو گئی، سی بیم ہو گیا، اب یہ دن بدن جو ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، گرین ریکوائرمنٹس آ رہی ہیں، سسٹینیبلٹی ریکوائرمنٹس آ رہی ہیں کہ وہ رینیویبل انرجی سے پروڈیوس ہوا ہو، تو اس کی کمپلائنس کے لیے کافی بڑی انویسٹمنٹ دیکھی گئی پاکستان کی طرف سے، پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے. لیکن اب اگر اس طرح کے جو میجرز لگتے ہیں تو اس کی سسٹیننس اور اوور آل کاسٹ ایفیشنسی جو ہے کافی اس چیز پہ امپیکٹ آئے گا، تو یہ چیز کافی ڈسکریجنگ ہے بزنس کے لیے. اگر ابھی ہم نے اتنے سارے امپیکٹس کو دیکھا، بہت سارے اسپیکٹس کو جاننے کی کوشش کری، تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے نیگیٹو امپیکٹ زیادہ ہیں رادر دین پازیٹیو امپیکٹ، جو کہ میرے خیال سے اس بجٹ کو میں انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اس کو ایز اے پازیٹیو لیں اور انڈسٹری کو گرو کریں. لیکن اوبویسلی جس طرح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرا کہ کیپیسٹی پہلے ضروری ہے رادر دین انٹائرلی کہ آپ اس چیز پہ ٹیکس لگا کے اس کو بند کر دیں ایک طرف سے دروازہ، اور دوسری طرف آپ کوئی سولوشن لائیں ہی نہ. تو ان نیگیٹو اسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ٹیکس کا کیا الٹرنیٹیو گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ نے اس بجٹ میں انٹروڈیوس کیا، یا مے بی ایز این اکنامسٹ آپ خود انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں، کیا جا سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے بجٹ اور گورنمنٹ کے ریونیو اسٹریم کو بھی جو ہے کوئی ہنڈرنس نہ ملے، کیونکہ آلسو دیٹ از آلسو شارٹ، وہ بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس، اور جو ہمارے کامن مین ہیں ان کو بھی ریلیف پہنچے. تو کیا الٹرنیٹیو ہم دیکھتے ہیں؟ جیسے میں نے کہا کافی میجرز لیے گئے ہیں، تو ایک چیز کاربن لیوی کے طور پہ بھی جو ہے فاسل فیول کی کنزمپشن پر امپوز کی گئی ہے، جو کہ ہم انسٹیڈ آف کہ ہم اسے ایک ریونیو جنریشن سورس دیکھیں، ہم اس کاربن لیوی کو یوز کر سکتے ہیں ڈومیسٹک انڈسٹریز کی سپورٹ کے لیے، ان کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے، رادر دین ہم امپورٹ پر ہی ٹیکس لگاتے ہیں اور اس سے اوور آل ہماری جو انرجی کنزمپشن ہے یا سولر انرجی کنزمپشن وہ ڈسکریج ہو. تو کاربن لیوی ہماری وے ہو سکتی ہے. اپارٹ فرام دس ہم ایک گریجول انکریز کی طرف بھی جا سکتے تھے کہ اوور دا ٹائم پیریڈ ہماری انڈسٹری کو انسینٹیوائز بھی کریں اور گریجولی امپورٹڈ پہ ٹیکس لگائیں، تاکہ جو ٹرانزیکشن ہے وہ تھوڑا سا اسموتھر ہو جائے اوور دا ٹائم پیریڈ. یو آر ویری رائٹ، کیونکہ اگر اچانک سے آپ کسی چیز پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو آپ مطلب اس کنٹری میں انٹائرلی اس چیز کو اپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے انڈیکیشن آتی ہے. آپ نے کافی اچھے طریقے سے ان سب چیزوں کو سمرائز کیا. اگر آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ کاربن لیوی اصل میں ہوتی کیا ہے؟ کاربن لیوی جو ہے یہ ابھی انٹروڈیوس کی گئی ہے فاسل فیول جو پروڈکٹس ہیں فاسل فیول سے ریلیٹڈ، اس کے اوپر گورنمنٹ نے کائنڈ آف ٹیکس کی امپوزیشن کی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسے کلائمیٹ ریلیٹڈ جو ہے میجرس کے لیے یوز کریں گے. تو یہ کافی اچھا اسٹیپ ہے، لیکن بہت ضروری ہے کہ اس کاربن لیوی کو کلائمیٹ ریلیٹڈ ہی ایشوز پہ یوز کیا جائے، اور وائی ناٹ کہ ہم اسے ڈومیسٹک انڈسٹری جو سولر سے ریلیٹڈ اس کو گرو کرنے کے لیے یوز کریں، تو وائی ناٹ. دیٹس اے گریٹ انسینٹیو، اور مجھے لگتا ہے یہ کافی ہماری انڈسٹری کو گروتھ کرنے میں بھی ہیلپ آؤٹ کرے گا. اب اگر ہم نے اتنے سارے اسپیکٹس کو ڈسکس کیا، چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کری ہے، اب چیزوں کو سمرائز کر کے میں آپ سے ایک اینڈنگ کامنٹ لینا چاہوں گی. آپ کو کیا لگتا ہے اس ٹیکس سے اور ان سب امپیکٹس کی وجہ سے پاکستان کا جو انرجی لینڈسکیپ ہے، جو کہ کنٹینیوسلی چینج ہو رہا ہے، انرجی مکس میں ہمارے پاس چیزیں نئی نئی انٹروڈیوسڈ ہو رہی ہیں، تو یہ جو آپ کا اوور آل لینڈسکیپ ہے، اس میں آنے والے کچھ سالوں میں یا پھر آنے والے جو ہمارے 2030 کے گولز ہیں اس کے حساب سے کیا چینجز آئیں گے، اور کلائمیٹ پہ اسپیشلی کیا امپیکٹ آئے گا؟ دیکھیں کہ جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا ابھی کہ سولر بوم کافی ڈسکس ہوا تھا ان نیشنل پلیٹ فارم اور انٹرنیشنل پلیٹ فارمس، تو یہ کافی ایک اچھی امیج بھی جا رہی تھی ہمیں کنزیومر کی طرف سے، وداؤٹ انسینٹیوز جو ہے وہ ایک ٹرانزیشن اچھا دیکھنے کو مل رہا تھا، ہم گولز کے قریب جا رہے تھے. تو یہ کافی ایک پش بیک ہوگا ان کی طرف جو ہے کہ وہ ان کی جو انرجی ٹرانزیشن ہے وہ کافی امپیکٹ آ سکتا ہے، اس کی سسٹیننس پہ امپیکٹ آ سکتا ہے. تو یہ کافی ڈسکریجنگ اسٹیپ بھی ہو سکتا ہے. ابھی کرنٹلی نیوز آئی ہے کہ وہ ریوائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اس پہ جو ہے پوزیشن آئی ہے پاکستان سولر ایسوسیشن کے جو بھی ایکسپرٹس ہیں ان کی طرف سے کہ اس سے نہیں امپوز کیا جائے یا گریجولی اس کی امپوزیشن کی جائے. تو یہ دیکھ سکتا ہے. اپارٹ فرام دس اگر ہم گولس کی بات کریں تو ہم نے NDC میں ڈفرینٹ ٹارگیٹ دیے ہیں کہ ہم 60% اپنے رینیویبلس پہ شفٹ ہو جائیں گے، یا ہم 30% EVs کی طرف آ جائیں گے. تو یہ سارے میجر جو ہیں یہ کافی جو نیوز میں بھی آیا اور ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ کانٹرڈکٹنگ میجرس ہیں، کہ اگر آپ جو بھی آپ نے اپنے گلوبل گول میں کمٹ کیا ہے، کم از کم یہ میجرز اس کے اپوز جاتے ہوئے دکھ رہے ہیں، اور اس سے جو ہے دوسرے میجر سے انہیں بیلنس کرنا چاہیے. تو اٹ کڈ بی اے وے. تھینک یو سو مچ فرح کہ آپ نے ہمیں اتنی اچھی انسائٹ فل باتیں بتائیں اور اس ٹیکس کو پراپرلی ڈسکس کرا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ فیڈرل بجٹ اتنا آسان نہیں ہے کامن لوگوں کے لیے سمجھنا، اور اس چیز میں ہم نے آج کافی ساری چیزیں جانی ہیں، ایک اکنامکس پرسپیکٹو سے بھی، ایک لوکل سٹیزن کے طور پہ بھی. تو یہ کافی فروٹفل ڈسکشن ہو گیا ہمارے ویورس کے لیے. تو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. تھینک یو کنزا، تھینک یو فار انوائٹنگ. تھینک یو سو مچ گائز فار واچنگ دس ویڈیو. میرے اور فرح کی طرف سے اللہ حافظ.